सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने मेरे दिल को तो दहला दिया। माँ इस पूरी दुनिया में एक बहुत ही अजीम रिश्ता है और माँ के ज़ाहिर पैरों के तले जन्नत रखी गई है। उसकी ज़ाहिर वजूहात हैं। जो मोहब्बत माँ अपने बच्चे से करती है शायद उससे कोई भी नहीं कर सकता, और माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकती है। लेकिन एक ऐसी माँ जिसने अपने बच्चे की जान लेने की कोशिश की, ये बहुत ही अजीब व गरीब नौयत का वाक़या है। वैसे तो हम दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात देखते हैं, सुनते हैं, खबरें आती हैं, लेकिन आज जिस तरह का वाक़या और जिस तरह की फुटेज सामने आई उसको देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं नाजरीन, ये रावलपिंडी के एक अस्पताल की है जहाँ पर एक 8 माह का बच्चा जिसको आर्ज़े क़ल्ब है और वो अस्पताल में ज़ेर इलाज था, उसकी माँ ने पता नहीं किस कैफियत में आकर अपने ही बच्चे की जान लेने की कोशिश की और उसका गला घोटने की कोशिश की। उसी दौरान सीसीटीवी कैमरे में ये तमाम मनाजिर देख के वहाँ पर मौजूद नर्सेज भागती हुई आईं। उस औरत जो कि बच्चे के साथ मौजूद थी, उसने अपने बच्चे के मुंह पे कपड़ा डाला और उसका गला दबाने की कोशिश की। बच्चे की जान बच गई है और बच्चे का ऑपरेशन भी कर लिया गया है। उसकी जो मेन खून की शरियान थी उसका जो वहाँ पर ब्लॉकेज हो गई थी, डॉक्टर्स का कहना है कि अब वो ब्लॉकेज दूर कर दी गई है और बच्चे को जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाएगा। फिलहाल बच्चे का इलाज किया जा रहा है, बच्चा खतरे से बाहर है। लेकिन माँ ने ऐसा क्यों किया? ऐसी क्या वजूहात थी? वो कौन सी ऐसी कैफियत उस पर तारी हुई, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसके साथ थी कि उसने अपने बच्चे को ही मारने की कोशिश की? इसके बारे में अभी तक कुछ मालूमात नहीं आ सकी हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़ा है और ये क्यों पेश आया, इसके पीछे क्या वजूहात थी, क्या कोई तफ्तीश हो सकी है या नहीं। हमारे नुमाइंदे वसीम चौधरी हमारे साथ हैं रावलपिंडी से, उनसे बात करेंगे। वसीम, ये कब का वाक़या है और अब तक क्या कोई तफ्तीश हो सकी है? इस माँ को गिरफ्तार किया जा सका है? जी बिल्कुल, ये 14 अगस्त का वाकया है। हुआ इस तरह है कि बच्चा जो है वो जेर इलाज था। ये 8 माह का बच्चा है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इसका जो ये दिल के मर्ज में मुब्तला था और इसका इलाज जो है यहाँ पर जारी था कि जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं उसके जरिए इंतजामिया ने देखा कि उसकी अटेंडेंस के तौर पर जो मौजूद उसकी माँ है वो उस पर जो है पूरी तौर पर जो है अस्पताल इंतजाम अपनी कस्टडी में लिया और फौरी तौर पर पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन के ब्यूरो से जो है राब्ता किया ताकि इस मसले के हवाले से मजीद जो है कानूनी राय जो है वो ली जाए, जिस पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने फौरी तौर पर बच्चे को अपनी तहवील में ले लिया और साथ ही साथ जो है थाना वारस खान पुलिस को इतला दी कि ये वाकया पेश आया है और खातून को यहाँ पर मौजूद है उसे फौरी तौर पर हिरासत में लिया जाए। पुलिस ने फौरी तौर पर पुलिस को वहाँ पर जो है बुलाया और खातून को हिरासत, जिस पर उसका जो खामन है मंदिर वो अपने कुछ अजीजों कारब के साथ जो है वो थाने पहुंचा और उसने अपने गवाहान की मौजूदगी में ये बयान कलम बंद करवाया कि उसका 9 साल का बेटा जो पहले दिल के मर्ज में मुब्तला था और उसका इलाज मालजाबी कार्डियोलॉजी में चल रहा था, उसकी डेथ के बाद से ये शदीद जो है ज़हनी दबाव का शिकार है और इसी वजह से उस पे ये हरकत हुई है। लिहाजा मैं उसके खिलाफ कोई भी जो है कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता, जिस पर पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए स्टेटमेंट लिख ली और खातून को जो है वो छोड़ दिया था। हम इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन में उस वक्त से लेकर अब तक 7 दिन हो गए हैं। बच्चे की जो प्रोटेक्शन का मामला है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में अपने पास तमाम तर बच्चे की जो कस्टडी है वो उनके वाले है। जी, यानी कि आप ये बता रहे हैं, जो आपने सारा तफसीलात बताई, ये 14 अगस्त को ही वाकया पेश आया और सारी कार्रवाई 14 अगस्त को ही हुई और अब ये बच्चा चाइल्ड ब्यूरो की कस्टडी में है।
جی بالکل، وہ اس وقت بھی کارڈیالوجی میں زیر علاج ہے، لیکن اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ ماں یا والد کے حوالے نہیں ہے، بلکہ وہ چائلڈ پروٹیکشن دیکھ رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا وسیم چودھری۔ ظاہر ہے ایک بہت عجیب قسم کا اور بڑا افسوسناک یہ معاملہ، اور اب بچے کو چائلڈ پروٹیکشن کی جو ہے وہ تحویل میں دے دیا گیا ہے، اب وہ ان کی کسٹڈی میں، لیکن بچے کا علاج جاری ہے۔ ظاہر ہے اس کا بھی ایک بہت ہی پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، لیکن جو بھی معاملہ ہو، سائیکولوجیکل افیکٹ لوگوں پر کس طرح پڑ رہے ہیں اور کیوں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اس پر ہم پروگرام میں آگے جا کر بات کریں گے۔ لیکن ابھی ذرا صورتحال کی ہم بات کریں جو کہ سیاسی صورتحال ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں پی ڈی ایم کراچی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے آج کراچی کے مختلف علاقوں کے دورے کیے اور یہاں پر انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ ساتھ ہی ساتھ کیسز بھی چل رہے ہیں، نہ صرف مسلم لیگ نون کی کئی لوگوں پر، خود قیادت پر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی مین قیادت پر۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کچھ نہیں کر پائے گی، پی ڈی ایم میں غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ پی ڈی ایم اب کراچی میں جلسہ کر کے دیکھ لے، اور خود جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں، جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب لندن میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا۔ اور کچھ ظاہر خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو نے جو حالیہ دورے کیے امریکہ کے دبئی کے، ان کی بڑی عام شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، کئی لوگ جو ہیں بلوچستان سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ ہی روز میں یہ معاملہ بھی طے پا جائے گا۔ اسی تمام تر صورتحال ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے رانا احسان صاحب اور احمد جواد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا شکریہ۔ احمد جواد صاحب، پہلے میں آپ سے گفتگو آغاز کرنا چاہوں گی۔ کراچی کے بہت سے مسائل ہیں، کراچی کے مسائل کا حل تو لگتا ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ وفاق کے پاس ہے، نہ سندھ حکومت کے پاس ہے، لیکن سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ وفاق سوتیلوں جیسا سلوک کر رہا ہے، وفاق نہ پیسے دیتا ہے، نہ فنڈز دیتا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی معاونت کرتا ہے، اور اب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم یہاں کے مسائل حل کریں گے۔ ظاہر ہے آپ لوگ یہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کئی ایم این ایز یہاں سے موجود ہیں، خود صدر عارف علوی کا تعارف جو ہے وہ کراچی سے ہے۔ کیا مسئلہ کیا ہے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ کیا ول نہیں ہے، کوئی چاہتا نہیں ہے، یا سبھی سیاست کر رہے ہیں کراچی پر؟ جی میرے سے آپ نے پوچھا جی؟ بالکل احمد صاحب جی اچھا، دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ایک صوبے کے اندر اس صوبے کی ڈیولپمنٹ اور اس کی ترقی، عوام کا خیال رکھنا، وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام تر رسپانسبلٹی جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہوتی ہے، اور سندھ میں بیسیکلی کراچی جو اس کا سب سے اہم شہر ہے، وہاں پہ 13 سال سے ایک پولیٹیکل پارٹی حکومت کر رہی ہے۔ 13 سال سے 13 سال سوچیں آپ کہ 13 سال کے اندر کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اگر آپ کو میں صرف پچھلے 10 سال کا اگر بجٹ بتا دوں جو کہ سندھ حکومت کے پاس تھا، وہ 10,000 ارب روپے کے قریب ہے، اور اس میں سے تقریباً کوئی 2-2.5 ہزار ارب تو صرف ڈیولپمنٹ کے لیے تھا، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ تقریباً کوئی 700 ارب کے قریب تو وہ فنڈ ہے بجٹ میں جو یہ یوٹیلائز نہیں کر سکے پچھلے 10 سال میں، اور ان کو واپس کرنا پڑا۔ ایک ایسی نااہل، ایسی انکمپیٹنٹ صوبائی حکومت نے وہاں پہ سندھ میں جو حال لوگوں کا کیا ہے، اور اس میں کراچی سر فہرست ہے، اور کراچی کو سزا دے رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کیا ہے۔ پہلے وہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تھا وہاں پہ، اور اس کے بعد ان الیکشنز میں پی ٹی آئی تو احمد جواد صاحب وفاق کام کرے، وفاق ڈیولپمنٹ کے کام کرے، وفاق بھی ڈیولپمنٹ کے کام کہاں کر رہا ہے؟ فنڈز کی جہاں تک آپ نے بات کی تو پیپلز پارٹی آپ کی اس بات کو بھی ڈینائی کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو فنڈز دیے ہی نہیں ہیں۔ جب فنڈز ہی نہیں دیے گئے تو کہاں سے ہم ڈیولپمنٹ کریں گے؟ اچھا، میں تو ابھی آیا ہی نہیں کسی فنڈ کی طرف، میں تو بجٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ فنڈ پہ تو ہم ڈسکشنز کر سکتے ہیں، کون سا فنڈ، کیسا فنڈ، کتنا فنڈ، کب فنڈ، اس پہ تو لمبی ڈسکشنز ہو سکتی ہیں نا کہ جی کہ اس نے وعدہ کیا، اس نے یہ دینا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں صوبائی حکومت کے بجٹ کی۔ صوبائی حکومت کے پاس جو پچھلے 10 سال میں بجٹ تھا وہ 10,000 ارب کا تھا، اس میں 2,500 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، وہ کدھر لگا ہے؟
13 साल से 18वीं तरमीम के बाद जब आप वहां पे सूबाई हुकूमत आपकी जिम्मेदारी है, तो आपने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पानी के लिए, उसकी बेसिक फैसिलिटीज के लिए, उसकी ट्रैफिक के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, आपको इसमें वफाकी हुकूमत का क्या रोल है? इसमें तो 5 साल आपके अपने भी हुकूमत में है, जब आप खुद भी हुकूमत में थे, वफाक में भी 5 साल तो आपके वो हैं, और 5 साल PMLN के हैं, और अब 3 साल पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये फंड्स का मामला नहीं है। 18वीं तरमीम किसको जिम्मेदार ठहराती है? एक सूबे की तरक्की, डेवलपमेंट, अवाम की नीड्स को पूरा करने के लिए। आइन देख लें क्या कहता है इसमें। और उसके तहत सिंध हुकूमत के पास अपना एक बजट होता है, जिससे उसने अपनी अवाम की फलाह बहबूद के लिए, ठीक है, आपका मौक़िफ़ आया है, पीपल्स पार्टी का काम था, फिगर्स भी आपने दे दिए हैं, जो नहीं पैसा खर्च किया गया, जो बजट में दिया गया था। सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हम उनसे बात करते हैं। ताज हैदर साहब, ये अहमद जवाद साहब गुफ्तगू कर रहे थे तहरीक इंसाफ से, वो ये कह रहे हैं कि 10,000 अरब का बजट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया, जो इन्होंने खर्च नहीं किया डेवलपमेंट पर। आज ये कहते हैं कि वफाक हमें फंड्स नहीं देता, वफाक हमारी मुआवनत नहीं करता, ये खुद काम करना नहीं चाहते। आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो पाकिस्तान जो है जो अकाउंट्स को ऑडिट करती है, कितना खर्चा होगा, कितना ऑडिट जानी चाहिए। ताज साहब, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मैंने कहा कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल उनका इदारा है, तो वो सारे अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट में जो जो प्रॉब्लम होती है उनको फिर एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अच्छा, क्योंकि मुझे क्लियर, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही, ये आपका पॉइंट है। लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि आज़ाद हो गया है कराची, और कराची को अब हम कचरे से साफ करेंगे। आज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं आई है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो अभी पिछले 13 साल से है, तो आज कराची को कचरे से साफ करेंगे, तो पहले क्यों नहीं साफ किया गया? पहले वहाँ के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी गई? पूरे मुल्क का कचरा उधर ही आके जमा होता है ना। अब जितने भी मुल्क के बेरोजगार है या बीमार है या ये सब यहीं से आते, अब उनके लिए मकान बनाना, ये सब करना, जगह देनी, पानी वगैरह तो सारा कहीं, तो ये तो एक ऐसा मसला है कि जो मुसलसल है। अगर बाकी सूबों के अंदर कुछ तरक्की होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोग नहीं आएंगे कराची। घर के पास अगर उनके रोजगार हो तो फिर कोई क्यों 1000 किलोमीटर दूर आए, या घर के पास अगर कोई क्यों बीमारों को लेकर यहाँ आएगा। तो कराची का जो मसला है वो असल में बाकी 3 सूबों का मसला है कि वहाँ पे लोगों को अगर सहूलियात हो, रोजगार हो, तो फिर वो माइग्रेट नहीं करेंगे कराची। अगर नहीं होंगी तो ये तो बढ़ता ही रहेगा, कचरा साफ करते रहो, फिर कचरा हो जाएगा। चले, कचरे की बात रहने दें, अगर रोजगार की हम बात करें तो कराची में अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है, कराची में अगर मसाइल हैं, तो उसकी असल रुकावट कहाँ है? क्यों ये मसाइल हल नहीं होते? हाँ, कुल तो बहुत ही खराब जगह है, बहुत ही गंदा है, उसमें सबसे ज्यादा खराब कराची है। इसीलिए लोग पूरे मुल्क से यहाँ आते हैं, बाकी मुल्कों से भी यहाँ आते हैं, क्योंकि ये इतना खराब है, तो इसलिए वो यहाँ पे आते हैं रोजगार कमाने और सर पे छत रखने और इलाज करने के लिए। लोग असल में जो जगहें खराब होती है उसी तरफ जाते हैं ना, अच्छी जगह कोई नहीं। हम तो हैं खराब, इसीलिए लोग आते हैं। सही है, ठीक है, जाहिर है इस बात को हम बिल्कुल, आपने एक तंजिया वो बात की, लेकिन बात ये है कि जाहिर एक बड़ा शहर है और जाहिर पूरे मुल्क में से लोग यहाँ आते हैं कमाने, और बड़ा रेवेन्यू देता है ये शहर। सर, मुझे आपकी आवाज़ में बहुत डिस्टॉर्शन है, मैं कहूँगी PCR से आपको रिकनेक्ट करें ताकि मुझे आपकी आवाज़ सही से आए। जब तक मैं राना एहसान साहब से बात करती हूँ। राना एहसान साहब, बिलावल भुट्टो साहब ये भी कहते हैं आज अपनी गुफ्तगू में कि ये बेरोज़गारी का सिलसिला मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ। मुस्लिम लीग नून के दूसरे दौरे हुकूमत में लोगों को बड़ी तादाद में बेरोज़गार किया गया, और हमने आके हुकूमत में इनको पार्लियामेंट से कानून पास करवाया और फिर हमने लोगों को बहाल किया उनकी नौकरियों पर। तो वो यहाँ इल्ज़ाम आप पर भी लगाते हैं, और पहले ही पीपल्स पार्टी यही कहती थी कि मुस्लिम लीग नून हमें फंड्स नहीं देती, बजट कम दिया जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ काम नहीं कर पाते, जो आज PTI के लिए बात हो रही है। देखें, सबसे पहले तो बिलावल साहब सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहे हैं,
جو ہمارے دور حکومت میں کوئی جو irregular بھرتیاں ہوئی تھیں ان لوگوں کو میرے خیال سے جو ہے وہ نکالا گیا تھا. لیکن اگر اوور آل بے روزگاری کی بات کی جائے تو وہ تو ہماری حکومت میں گروتھ ریٹ 5.8 تھا اور ریکارڈ جو ہے امپلائمنٹ دی گئی عوام کو, پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ہو. لیکن ہم نے بلا وجہ حکومت پہ بوجھ نہیں ڈالا, جو آلریڈی اوور برڈن ادارے تھے ادھر ہم نے ہائرنگ نہیں کی. تو یہ تو میں اس بیان کو غلط سمجھتا ہوں کہ کوئی بے روزگاری ہمارے دور میں پھیلی تھی. ہمارا دور تو ترقی کا دور تھا. لیکن یہ بجٹ کا شکوہ, فنڈز کا شکوہ تو آپ کے دور حکومت میں بھی تھا پیپلز پارٹی کا. اب میں بجٹ کے اوپر تو جو سیدھی بات ہے اس میں ذرا اگر صرف مجھے موقع دے دیجیے گا, جب ہم لوگ آئے تو جو ریونیو کلیکشن تھی ایف بی آر کی وہ 1.9 ٹریلین تھی, 1900 ارب. جب ہم چھوڑ کے گئے تو ہم 3.9 ٹریلین یعنی کہ ہم نے دگنی کر لی. اور جو 18th امینڈمنٹ کے مطابق جو صوبوں کو جو حصہ جاتا ہے ہم نے اپنے 5 سالہ دور میں 100% انکریز کیا. یعنی کہ ریکارڈ جو فنڈز ہیں, جو بجٹ ہے وہ ریکارڈ, پاکستان کی تاریخی ریکارڈ ہم نے صوبوں کو دیا, جس کے اندر صوبوں کی بھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑی مثال کے طور پہ پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ 290 ارب کا ہم نے 2013-14 میں دیا, اور جو ہم نے 17-18 میں دیا وہ 635 ارب کا تھا. اب آپ دیکھیں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ ریکارڈ کی, اور آپ کا جو اکنامک سرویز ہیں اور جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹس ہیں, میں ان کی فگرز کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے پروونشل ایلوکیشن کو 100% انکریز کیا اپنے 5 سالہ دور میں. بدقسمتی سے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ٹیکس کلیکشن 3 سالوں میں صرف 7% ہر سال بڑھی, جو کہ 3 سالوں میں 20% بنتی ہے, جبکہ ہماری ہر سال 20% بڑھتی تھی. تو جب جس ملک کی ٹیکس کلیکشن ہی نہیں بڑھی تو پھر جو صوبوں کو جو فنڈز گئے وہ سکویز ہو گئے, اور صوبوں کے ڈیولپمنٹ فنڈز بھی سکویز ہو گئے. مثال کے طور پہ پنجاب کے اندر 2018-19 میں صرف 214 ارب ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہو سکے, جو کہ ہم نے 2013-14 میں خرچے تھے. ابھی پھر 2019-20 میں 236 ارب خرچے, جبکہ یہ جو آخری جو بجٹ ابھی انہوں نے دیا ہے وہ بھی اس بجٹ سے کم ہے ڈیولپمنٹ کا جو ہم نے 17-18 میں دیا, جو کہ 635 ارب تھا. اب میرے خیال سے انہوں نے غالباً 560 ارب کا بجٹ دیا ہے 30-40% مہنگائی کے بعد. تو جب سے ان کی حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی, یہ پیسہ ہی نہیں اکٹھا کر پائے, نہ ٹیکس ریونیو بڑھا پائے, صرف 20% بڑھایا. تو انہوں نے صوبوں کو کیا دینا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. بیسک ریپیئر مینٹیننس نہیں. آپ کسی ادارے میں چلے جائیں, چاہے وہ پنجاب ہو, کے پی کے ہو, سندھ ہو, ان کے پاس تنخواہیں دینے کے فنڈ نہیں ہیں, محکموں کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. تو انہوں نے جہاں ہم مفت دوائیاں دیتے تھے پنجاب میں وہ ختم کر دی ہیں ایمرجنسیز میں. اب 550% دوائیوں کی اشیاء میں مہنگائی آ گئی ہے. تو اب تو جو ملک ہے وہ تو پورا قرضے پہ چل رہا ہے. 1.5 گنا قرضہ انہوں نے لے لیا 3 سالوں کے اندر, جو ہم نے 5 سالوں میں لیا اس سے 1.5 گنا زیادہ قرضہ لے لیا. اور ابھی میں ایک آپ کو آخری فگر دے دیتا ہوں, آپ کو سب کہانی پتہ چل جائے گی. دیکھیں ہمارے جو 3 سال تھے پہلے, اس میں ہم نے 4200 ارب کا خسارہ کیا جو فسکل خسارہ تھا. انہوں نے 5 سالوں کے اندر 10,800 ارب کا خسارہ کر دیا. 5 سال تو ہوئے نہیں ہے نا ابھی. 3 سالوں میں انہوں نے 10,700 ارب کا خسارہ کر لیا, جو ہمارے دگنے سے بھی زیادہ ہے. چلیں ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. اس کے پیچھے بھی ایک بہت لمبی ڈسکشن ہو جاتی ہے, کیونکہ تحریک انصاف کا اپنا, حکومت کا اپنا ایک موقف ہے کہ پچھلا ہمیں جو ملا ہم نے اسی پر ظاہر ساری معیشت چلائی, وہ ایک ڈیفرنٹ ڈسکشن ہے. اچھا تاج حیدر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تاج حیدر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے, مجھے آواز نہیں آ رہی ہے تاج حیدر صاحب کی. اچھا احمد جواد صاحب, یہ بات تو ہے کہ سارے معاملات ایک طرف, جو باتیں ہیں, جو آپ لوگوں کے فگرز ہیں, ان سے برعکس مہنگائی کی صورتحال ہے جس کو کنٹرول نہیں کر پائی. ابھی 3.5 سال میں حکومت یہ کہتی رہی ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے, ہم کنٹرول کریں گے. ہر مہینے مہنگائی ہو جاتی ہے, ہر مہینے اشیاء خوردنوش کی اور دیگر چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے, بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے, گیس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. جو عام آدمی ہے وہ تو دبتا ہی چلا جا رہا ہے نا اس مہنگائی تلے. جو چیز کرنے کی تھی, جو ہوتی ہے ہر حکومت کے کرنے کی, وہ آپ نہیں کر پائے. اب آپ کے رہ گئے 2 سال. اب ان 2 سالوں میں اگر آپ نے ابھی بھی کچھ نہیں کیا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لوگ ووٹ دیں گے اگلے الیکشنز میں؟
دیکھیں آپ کا یہ سوال کہ اگلے الیکشن میں ہمیں ووٹ دیں گے، تو میں اس کا جواب تو یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ اس کی پرفارمنس کے اوپر دیا جائے گا، اور اس کا فیصلہ 2023 میں ہی ہوگا. لیکن اس وقت میں آپ کو 3 سال کی جو حکومت کی پرفارمنس ہے اس کی بنیاد پہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں مہنگائی کووڈ کی وجہ سے پچھلے 1.5 سال میں پوری دنیا میں انفلیشن ریٹ بڑھا ہے، اور پاکستان از نو ایکسیپشن. تقریباً دنیا کی کوئی 15% کے قریب تو اکانومی جو ہے وہ شرنک کر گئی ہے. یہ پریشرز کووڈ کی وجہ سے تو تمام ممالک پہ آئے ہیں، اور پاکستان از آلسو ون آف دیم. ہمارے پاس جو ایڈیشنل جو پریشر ہمیں جو فیس کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ شروع میں تو ہمیں صرف جو ہے اپنا خزانہ جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ہم بینک رپسی کی طرف جا رہے تھے. آپ کو پتا ہوگا کہ $9 بلین سے ہم نے آغاز کیا تھا اگست 2018 میں، اور آج تقریباً کچھ $27 بلین ریکارڈ سطح کے اوپر ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں. فارن ریزروز میں، فارن ریمیٹنس میں آپ نے دیکھا ہے تقریباً $27 بلین آئے ہیں. آپ کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے. سر یہ وہ فگرز ہیں جو کہ معیشت کو دیکھا جائے تو وہ ٹھیک ہیں اور وہ پازیٹیو اشاریے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے لیے کچھ بھی مثبت نہیں ہے. ایک عام آدمی کے لیے اس کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، یہ بات بھی درست ہے، اور حکومت ابھی تک اس چیز کی سنگینی کو سمجھ نہیں پائی ہے. یہ سمجھنا ہوگا کیونکہ ظاہر لوگ یہاں پریشان ہیں، روزگار نہیں ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اس طرف ضرور حکومت کو چاہیے کہ توجہ دو، سمجھے کہ صورتحال شاید ان کے لیے بھی اتنی اچھی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا احمد جواد صاحب، رانا احسان صاحب اور طاہر حضرات موجود ہیں. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے کہ ملک میں بڑھتے ہوئے ریپ کیسز کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو، اور ہم بات کر رہے ہیں ملک میں بڑھتے ہوئے ریپ کیسز کی. کیا وجوہات کیا ہیں، کیوں اس طرح سے واقعات رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں یا واقعات ہو زیادہ رہے ہیں. لیکن اچانک سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی اگر میں بات کروں تو پورے پنجاب میں روزانہ 3 سے 4 ریپ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. آج فیصل آباد میں 3 ریپ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں ایک جو کیس ہوا ہے وہ ایک مسلح شخص جو کہ اپنے ہمسائے گھر میں گھسا اور اس نے ایک 12 سال کی بچی سے زیادتی کی، اور بچی کے شور مچانے پر محلے والے جمع ہوئے تو وہ شخص بھاگ گیا. اسی طریقے سے ایک اور فیصل آباد میں ایک کیس ہوا جہاں منصور آباد کے علاقے میں ایک 7 سالہ بچی سے مبینہ طور پر زیادتی کوشش کی گئی جو کہ ناکام بنا دی گئی. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ایک اور فیصل آباد میں کیس سامنے آیا ہے ایک بچے سے زیادتی کا، اسی پہ بات کریں گے. اویس ستار ہمارے ساتھ موجود. ایک ہی روز میں یہ 3 ریپ کیسز فیصل آباد سے رپورٹ ہوئے ہیں. کیا ہو کیا رہا ہے یہ فیصل آباد میں؟ جی بالکل سمیہ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو بچوں سے ریپ یا بدسلوکی کے جو واقعات ہیں اس میں یہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں. ہمیں ہر روز میں 2 یا 3 کیسز ہیں جو سامنے آتے ہیں. آپ صرف فیصل آباد ضلع کی بات کریں تو 3 کیس سامنے ہیں جن میں مبینہ طور پر کم سن بچیوں کے ساتھ بڑی خواتین، جو لڑکیاں نہیں، چھوٹی بچی ہیں جن کی عمر 10 سے 12 سال کے درمیان، ان کے ساتھ ایک بدسلوکی کی مبینہ واقعات سامنے آئے ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا، کچھ میں بھی اپنے جو ویورز ان کو بتا رہا چلوں کہ جمرہ کا علاقہ ہے جہاں پر 10 سالہ بچی سے مبینہ نے یہ زیادتی کی ہے. بچی گھر سے باہر کو سودا طرح لینے کے لیے گئی تھی تو جب کافی دیر گزر گئی، گھر نہیں آئی تو والدین پریشان ہوئے. اس کے بعد بچی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو بچی نیند ہوشی کی حالت میں، برنا حالت میں دکھنے ملی. اس سے پانی شانی پلایا، پوچھا تو اس نے بتایا کہ نامعلوم رکشے والا تھا، اس نے کوئی چیز دی ہے، میٹھی چیز کھلائی ہے، جس کے بعد بچی اپنے ہوش میں گئی تو اس نے بچی کے ساتھ مبینہ طور پر ریپ کیا. پولیس سے ہماری بات ہوئی تھانہ جمرہ سے، ان کا کہنا تھا کہ مقدمہ تو درج کر لیا ہے لیکن تاحال کسی بھی قسم کی گرفتاری. اچھا، یہ تو جمرہ کا کیس ہے نا جو ابھی کچھ دیر پہلے رپورٹ ہوا. اس سے پہلے جو 2 واقعات ہوئے، کیا ان تینوں واقعات میں کسی ایک بھی شخص کی گرفتاری ہوئی ہے اب تک؟
नहीं, गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं हुई। तीनों के मुकदमात दर्ज हुए हैं, पुलिस के ढूंढ रही है, किसी में MLC का काम होता है, मेडिकल करवाना होता है, DNA टेस्ट होता है, इस तरह कुछ कानूनी पेचीदगियां होती हैं जिनकी वजह से पुलिस और गिरफ्तारी में ताखीर बरती जाती है। वाकयात रिपोर्ट होते हैं, वाकयात की FIR रजिस्टर होती है, लेकिन जो मुल्जिमान की गिरफ्तारी है ये बड़ा चैलेंज होता है। और अगर गिरफ्तारी हो भी जाए तो लंबे कानूनी मामला होते हैं। और सुमैया ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि ये वो केसेस जो रजिस्टर हो रहे हैं, जो पुलिस तक तमाम पहुंच रही है, इसके अलावा बदनामी के डर से या जो थाने के चेहरे के चक्रों के डर से लोग पुलिस के पास जाते ही नहीं है। ऐसे भी वाकयात काफी ज्यादा हैं शहर में। इस तरफ हमें पता तो लगता है लेकिन लोग राजी नहीं होते फिर मीडिया पर आने के लिए, पुलिस के पास जाने के लिए। दो बातें इससे पहले भी हुई हैं, फिर तसलसल के साथ वाकयात हो रही हैं, फिर बच्चियों के अलावा छोटे बच्चों के साथ भी इस तरह केसेस होते रहते हैं बदफेली के। लेकिन मसला फिर वही है कि लोग कहते हैं कि प्रॉपर की सिक्योरिटी नहीं है बच्चियों की या सजा देने के जो रुझान कम है, जिसकी वजह से बर वक्त सजा ना मिलने के वजह इस तरह केसेस सामने आ रहे हैं पिछले कई दिनों में। जो खास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर लोगों के छोटे घर हैं, कच्ची आबादी है, उनमें भी खास तौर पर इस केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। मैं गुज़श्ता कुछ अरसे से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वैस सत्तार, बहुत शुक्रिया आपका। तीन वाकयात जो कि रिपोर्ट हुए नाज़रीन, और वाकईतन ये वही चीज़ें हैं जो सामने आ जाती हैं, जो रिपोर्ट हो जाती हैं, जो मीडिया पर आ जाती हैं, या जिनकी FIR दर्ज हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। ज़ाहिर लोग डर जाते हैं, अपनी इज़्ज़त की खातिर थाना कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं, तो वो उन वाकयात को दबा लेते हैं और नहीं चाहते कि इस पर कोई बात हो। लेकिन ये वाकयात इतने ज़्यादा हो क्यों रहे हैं, इसके पीछे क्या मामलात हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमें अभी फ़िलहाल ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर साहब, MNA हैं और इन्हीं हल्के से उनका ताल्लुक़ भी। अली गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये आज ही के दिन में ये वाक़यात रिपोर्ट हुए, फैसलाबाद से ही बच्चियों के साथ मुबैना ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। क्या आपके इल्म में हैं ये वाक़यात? देखिए सुमैया, इसमें ये है कि जो तो ये वाक़यात हो रहे हैं, ये अभी आपने फैसलाबाद के कोर्ट किए हैं, ये एग्जैक्टली मेरी कंस्टिट्यूंसी तो नहीं है, मेरा रूरल एरिया में कंस्टिट्यूंसी है, ये अर्बन के वाक़यात हैं जो आपने बताए। तो असल चीज़ तो ये है कि एक तो मैं समझता हूँ कि बेराहरवी बहुत है, जो हमारे एक घरेलू तरबियत थी वो उसका बड़ा फुकदान है। और दूसरा ये है कि जो हमारे इदारे हैं, जब वहाँ पर लोग सिफारिशों के ज़रिए जो है उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होंगी, जहाँ पैसे के ज़रिए मतलब है कि नौकरियाँ मिलेंगी, तो फिर वो फिर अपना फोकस जो है वो अपनी ड्यूटी पर नहीं करते, उनका फोकस कहीं और होता है। और यही वजह है कि आपने जिस तरह से मीनार पाकिस्तान का वाक़या देखा कि वहाँ पर भी आपको 14 अगस्त का इतना अहम इवेंट, और पता होता है कि हर अहम सड़क के ऊपर जो रश होता है और इसी तरह का मिक्स्ड क्राउड होता है, तो उसमें कम से कम उधर आपने देखा है कि कोई लॉ जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके लोग आपको कहीं नजर नहीं आए, कहीं आपको लेडीज पुलिस नजर नहीं आई, कोई इवन 15 की कॉल जो थी उसका कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नजर नहीं आया। इन मसलों का हल सिर्फ उन ऑफिसर्स को वो जो है सस्पेंड कर देना, उनको ट्रांसफर कर देना तो नहीं है ना। चाहे अब उसका सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज तो होता है दोनों तरफ से, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो फिर भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन मामलों को कंट्रोल करे। बिल्कुल सही, वाकई हुकूमत की जिम्मेदारी तो है, लेकिन ये वाकयात हो ज़्यादा रहे हैं आपके ख्याल में, या रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं? क्या मामला है कि सोशल मीडिया पर आ जाते हैं या ज़ाहिर मीडिया पर आ जाते हैं, ये वजह हो जाती है कि हमें पता चल जाता है, या फिर ये हो क्यों रहे हैं? आपको असल वजह क्या लगती है, इसकी महरक़ात क्या है इसके पीछे? देखिए, मामलात ऐसे खराब होते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आपने देखा कि खास तौर पर चूंकि मैं भी एक सियासी वर्कर हूं और पॉलिटिकल आदमी हूं, तो मैं उस पैराए में देखूंगा।
دیکھیں ویسے تو ہر مکتبہ فکر کی یہ ذمہ داری ہے. میں نے وہی کہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا جس طرح سے مطلب ہے کہ ہم اگر جس کو کہتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں بہت ترقی ہوئی پوری دنیا میں, سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری پازیٹیو چینجز بھی آئی ہیں لیکن نیگیٹیوٹی بھی ہے. یہ ایک تو یہ وجہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں کا غلط استعمال ہے. تیسرا یہ ہے کہ گھروں کی, اور ایون ہم نے ادارے تو بنا دیے ہیں, اسکول کالجز تو کھول دیے ہیں, لیکن جو ایک تربیت کا لفظ بولا جاتا تھا اس کی جو ہے وہ کمی ہے. وہ جو آپ نے ہر جگہ پر دیکھی ہوگی کہ تربیت جو ہے نا وہ مطلب جو ایک گھر سے ملتی تھی, ایک کالج سے ملتی تھی, ایک ٹیچر کی رسپیکٹ تھی, بڑوں کی رسپیکٹ تھی, وہ چیزیں ہمارا معاشرہ جب ہر جگہ پر انعطاف پذیر ہے تو ساتھ یہ چیزیں بھی انعطاف پذیر ہیں. اس کے لیے بالکل ہمارے جو ادارے ہیں, جو اسکول ہیں, جو کالج ہیں, وہاں پر تعلیم تو بیچی جا رہی ہے لیکن تربیت کا خیال نہیں رکھا جا رہا. ہمیں ریفریشر کورسز کروانے کی ضرورت ہے ہمارے ٹیچنگ سٹاف کو. ہمیں ہمارے گھریلو ماؤں بہنوں کو, بڑوں کو, بزرگوں کو, تمام کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آداب دوبارہ سے وہ چیزیں جو ہیں سیکھنے اور ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں اس کا ایک اور پہلو بھی آپ کو بتاؤں. دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ ہماری پالیٹکس میں بھی پچھلے 8-10 سال میں بڑھا ہے. آپ نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اسمبلی کے باہر کھڑی ہو کر ایک خاتون تھی, وہ ایک میڈیا ٹاک کر رہی تھی اور ایک مطلب ہے کہ ایک جم گھٹا تھا, ایک ہجوم جنہوں نے ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے, اور ادھر تو چند لوگ کھڑے تھے پارٹی کے جنہوں نے اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. مقصد یہ ہے کہ یہ بدتمیزی کا عنصر ہماری کچھ پولیٹیکل معذرت کے ساتھ پارٹیز نے بھی جو پروموٹ کیا. آپ نے دیکھا کہ جب دھرنا تھا تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کس قسم کی گفتگو کی جاتی تھی. گلگت کے الیکشن میں خود گیا اور امین گنڈا پور جو پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو زبان استعمال کی آپ پورے پاکستان نے سنی. تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو یہ چیزیں, ہم تو بذات خود ایز اے پارٹی یوں سمجھ لیں کہ ہم تو ان کے وکٹم ہیں. ظاہر یہ بھی ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے, تربیت کی بھی ضرورت ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ظاہر واقعات کو روکنا تو ہوگا نا, اب رک نہیں رہے ہیں, ہو رہے ہیں, لوگوں میں خوف نہیں ہے, قوانین موجود ہیں, قوانین پر عمل درآمد نہیں ہونا ایک وجہ ہے کیونکہ نئے قوانین بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں. ابھی ہم نے زینب ایکٹ بل دیکھا جس پر ابھی فی الحال تو امپلیمنٹ نہیں ہوا, پھر ایک اور ظاہر بل منظور ہوا جس میں نامرد کرنے کا جو اب نیا قانون پاس ہوا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے سے موجود قوانین پر عمل درآمد نہ ہونا, نئے قوانین آ بھی جائیں تو روکیں کیسے, ہم ان واقعات کو ہونے سے کیسے روکیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بہترین بحثیت مسلمان دیکھیں نا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قوانین جو ہیں جو ہمارے مذہب میں اور اسلام میں جو دیے گئے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جن کی بالکل قرآن پاک میں وضاحت ہے ہماری شریعت کی روشنی میں, اس سے کو بڑھ کے تو قانون نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کا اگر وہ قوانین بنے اور پھر ان پر عمل ہو. دیکھیں ہمارا اس وقت جب ہر شعبہ, جب میں نے ایک پہلے گزارش کی ہے نا کہ ہم انعطاف پذیر ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہم ہر شعبے میں آج پولیس کا نظام ٹھیک نہیں ہے, آج ہماری عدالتوں کے نظام میں بہت زیادہ سکم ہے, ہمارے قوانین میں بہت زیادہ سکم ہے, ہمارا اتنا لمبا کام ہے, اور مطلب ہے کہ اس قسم کے کیسوں فیصلے ہونے تک, اپیلیں ہونے تک, ایون آپ نے دیکھا ہے کہ جو کیس سزا ہو جاتے ہیں وہ ملزمان اتنے بازر ہوتے ہیں کہ بعض شریف لوگوں بیچاروں کو دھمکیاں دے کے ان سے بیان لے لیتے ہیں آ کر عدالتوں میں, اور ایک نظام کی بھی خرابی ہے. وہ کیس جو ہے ظاہر ہے وہ لوگ پھر واپس لے لیتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, خوفزدہ ہو جاتے ہیں, یہ بھی معاملات ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور واقعتاً یہ چیزیں سسٹم کی خرابی کی وجہ سے بھی زیادہ ہو رہی ہیں. سسٹم کو درست کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اگر صرف گرفتاریوں کی حد تک بات رک جائے گی تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے. ناظرین, طالبان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انخلا میں کوئی توسیع کی گئی, کیونکہ امریکہ بھی ظاہر یہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر اس کے رہیں, تو طالبان یہ کہتے ہیں اگر توسیع کی گئی تو اس کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے. جو تیزی کے ساتھ طالبان نے تمام علاقوں پر قبضہ کیا, کابل میں موجود ہیں اور اب ایک حکومت بننے کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں معاملات, تو پنج شیر وہ ایک جگہ ہے جہاں پر ابھی بھی طالبان کو مزاحمت کا سامنا ہے اور وہاں پر جنگ کی صورتحال نہیں چاہتے ہیں. خود طالبان
ترجمان کا یہ کہنا ہے، سہیل شاہین نے کہا کہ ہم فوری اس طرح کے کوئی بھی ریئیکشن نہیں چاہتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ فوری قبضہ کر لیں، لیکن ظاہر تجزیہ کاروں کا اپنا یہ کہنا ہے کہ وہ واحد ایسی جگہ رہ گئی ہے جہاں پر طالبان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آگے جا کے یہ صورتحال سنگین بھی ہو سکتی ہے۔ مختلف ممالک کی طرف لوگ انقلاب بھی کر رہے ہیں ابھی افغانستان سے، لیکن افغانستان کی صورتحال ابھی بھی ظاہر بہتر نہیں ہے اور ایک انسٹیبلٹی والی صورتحال ہے اور ظاہر پاکستان کو بھی اس پر تشویش ہے، ظاہر اس پر مختلف ممالک سے بات چیت بھی کر رہا ہے اور ظاہر جو اثرات آئیں گے پاکستان پر بھی اس کا آئیں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود دفاعی تجزیہ کار غضنفر علی صاحب، بہت شکریہ غضنفر صاحب کے وقت کا۔ سر، پنج شیر وہ واحد جگہ رہ گئی ہے ابھی جہاں پر طالبان کو ابھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، احمد مسعود کہتے ہیں ہم سرنڈر نہیں کریں گے، جو جبری داخلہ ہے وہاں پر ہی مزاحمت کا فیصلہ کیا گیا ہے، 6000 افراد پر مشتمل ایک فوج بھی تیار کر لی گئی ہے۔ آپ کو لگ کیا رہا ہے ابھی کچھ دنوں میں صورتحال کس طرح تبدیل ہونے والی ہے افغانستان کی؟ بہت بہت شکریہ۔ اصل میں پنج شیر جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ریزسٹنس کے لیے، ایون جو پہلے بھی طالبان کی حکومت تھی تو احمد شاہ مسعود اس زمانے میں لائف تھا، تو اس زمانے میں بھی ریزسٹنس اگر ہوئی تھی تو پنج شیر کی ویلی میں ہی ہوئی تھی اور وہاں پہ ابھی احمد مسعود ہے، لیکن اس وقت احمد مسعود کی طرف سے ان کا بیٹا ہے، اس کی طرف عمر صالح جو ہے اس کا جو اسٹیٹمنٹ آئی وہ یوزلیس ہے، ہی از اے ریڈنڈنٹ آدمی، اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے پنج شیر کی ویلی سے۔ احمد مسعود ہے جس کی اپنی جو ہے ملیشیا ہے اور وہ اس کے ذریعے ریزسٹ کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اسٹیٹمنٹ کنٹینیوسلی یہ بھی آ رہی ہے کہ جی میں ابھی بھی بات چیت کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور درمیان میں ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے، لیکن وہ کس چیز پہ رکی؟ وہ بنیادی طور پہ رکی ایک نقطہ تھا ڈی سینٹرلائزیشن آف پاورز کا، جس میں وہ چاہ رہے تھے کہ ویلی کے حساب سے، علاقے کے حساب سے، خطے کو اپنا کسی ریلیونس کے حساب سے سینٹرلائز نہیں بلکہ ڈی سینٹرلائزیشن کی جائے مختلف، اور اس کا وہ جو چیز تھی وہ تمام علاقوں سے ریلیٹ کرتی تھی۔ ویسے تو افغانستان اگر آپ دیکھیں گے جب وہاں پہ ایک سینٹرلائزڈ حکومت بھی رہی ہے تو وہ بنیادی طور پہ ڈی سینٹرلائزڈ ہی رہا ہے، کہ بہت سارے علاقوں میں وہاں وار لارڈز کی حکومت ہوا کرتی تھی، صرف کابل ایک ایسا جگہ تھا یا ہرات ہو گیا یا مزار شریف ہو گیا جہاں سینٹرل گورنمنٹ کی حکومت ہوتی تھی۔ اب اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، لیکن انڈیکیشن طالبان کی طرف سے بھی یہ آ رہی ہے کہ جی وہ اگر یہ بات چیت ناکام ہوئی تو وہ وہاں پہ جنگ کا آغاز کریں گے، جیسے آپ نے کہا کوئی 6000 کا دستہ بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ تو اگر تو وہ جنگ میں آپ انٹر ہوتے ہیں یا طالبان انٹر ہوتے ہیں تو وہ ایک میں کہوں گا کہ ایک اس پیس پروسیس کے لیے ایک بیڈ اومن ہوگا، بری ڈیولپمنٹ ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ باقی جگہوں پہ جس طرح چیزیں چلی ہیں اور جس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس نے افغانستان کے اندر ایئرپورٹ کے علاوہ باقی علاقوں میں تو لا اینڈ آرڈر بھی اور جنرل ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے وہ بھی ٹھیک چل رہی ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے، میری نظر میں اگلے 2-3 دن پنج شیر کے حساب سے بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی دنیا کی طاقتیں بھی ابھی انٹر ہوئی ہیں۔ آپ کو پتا ہے پنج شیر ویلی میں احمد شاہ مسعود بیسیکلی اس کو ہمیشہ سے MI6 سپورٹ کیا کرتی تھی UK کی، بلکہ MI6 کے کچھ ایجنٹس ہوتے تھے کانسٹنٹلی احمد شاہ مسعود کے ساتھ موجود ہوتے تھے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ان کے کوئی نہ کوئی لنکیجز اس ایجنسی سے ایگزسٹ کر رہے ہوں گے، اور دو باقی تو چائنا اور رشیا جو ہے وہ بھی درمیان میں ایک رول پلے کر رہے ہیں۔ ایران کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے، بلکہ پاکستان نے ریپورٹڈلی یہاں پہ بلایا بھی تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ اگر تو ان کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے تو افغانستان کے لیے اور افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے اور افغانستان کے اندر لا اینڈ آرڈر واپس آنے کو اور ایک صحیح حکومت کے چلنے کے لیے جو ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا، خطرناک ہوگا۔ دیکھیے ابھی بات چیت جو چل رہی ہے اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، میرے خیال کل پرسوں تک سچویشن اور فردر کلیئر ہوگی، اور لگتا ہے ایسے کہ شاید جنگ سے جس کی آپس کی جو ٹسل ہے اس پہ کوئی رپروچمہ ہو جائے۔ اچھا ظاہر ہے یہ آپ نے بات بالکل درست کی، کچھ دنوں میں یہ اور کلیئر ہوں گے معاملات۔ حکومت سازی میں کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ابھی ظاہر جو سیاسی دیگر لوگ ہیں ان سے بھی طالبان کی بات چیت جاری ہے، یہ تمام تر چیزوں کو صحیح ہونے میں اور خاص طور پر یہ جو حکومت سازی ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ اتنی آسان ہوگی؟ اور اگر مشکل بھی ہوتی ہے اور چیزیں آگے جا کے پرابلم بھی کریٹ کرتی ہیں تو کتنا ٹائم درکار ہوگا ان تمام تر چیزوں کو ٹھیک ہونے میں؟ آسان تو سمجھے بالکل نہیں ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ
तालिबान का स्टांस जो है वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिजिड है। जैसे मैंने आपसे ये बात की, अभी जो पंजशेर का जो जिक्र हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन का जो जिक्र हो रहा है कि आप वहाँ पे इख्तियारात जो हैं वो नीचे तक मुंतकिल करें, उसके ऊपर ही वो अड़ गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर उनकी अभी क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं आई है। कल जलालुद्दीन हक्कानी से भी एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने पूछा था कि जी आपका जो ये TTP के मुतालिक आपका क्या ख्याल है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट जो उसके लिए या रशिया के अंदर जो ये दहशत तंजीमें काम, उसका उसने कोई क्लैरिटी से जवाब नहीं दिया। उसको वो शरिया में और इस्लाम में और इस चीज़ में रिगमरोल करके गोलमोल करके उस बात का जवाब दिया। तो तालिबान को इतने स्ट्रेट नहीं है कि वो हर चीज़ के ऊपर कोई आपको मतलब डिलीवरी कर देंगे। उनके भी बड़े हाई हैंडेडनेस और एक्सट्रीमिस्ट किस्म के व्यूज हैं जो गवर्नमेंट मेकिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि क्लेवेज डालने को सपोर्ट करते हैं। अब उसके अंदर जो बातचीत चल रही है, जैसे बातचीत के अंदर जो लोग हैं अब्दुल्ला हो गया या बाकी लोग हो गए, उनकी भी रेपुटेशन बैक हैंड पे कोई इतनी क्रेडिबल नहीं है। वो भी वक्त के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अब्दुल्ला की तो आपको पता है एफिलिएशन पीछे इंडिया के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसकी फैमिली अभी भी इंडिया में है। तो ये लोग स्पॉइलर का काम भी कर सकते हैं, एक तरफ से कुछ कहेंगे और दूसरी तरफ से कुछ कहेंगे। और कोई आदमी अफगानिस्तान के अंदर पिछले दिनों में एक चीज देखने में आई है कि कोई अवाम के इशू से कोई सिंसियर नहीं है, या अवाम की वेलफेयर से किसी की सिंसियरिटी नहीं है। बुनियादी तौर पर सिंसियरिटी है तो अपनी ताकत को हासिल करने की। तालिबान के अंदर भी ये इमेज आपको नजर कि वो हर तरीका कार से पावर हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें किसी भी किस्म के स्ट्रिंजेंट लॉ बनाने पड़े वो भी बनाने को तैयार हो। और ये लॉ पे जो अभी आपने बात की ना, मैं एक नुक्ता यहाँ पर यही ऐड करना चाह रही थी कि अभी जो हालिया बयान आया है तालिबान तर्जुमान का, वो कहते हैं कि जब शरीयत की रूह से सजाएं दी जाती हैं तभी जो है वो एक सजाओं से ही अमन आ सकता है मुल्क में, किसी भी मुल्क में। तो ये जो एक स्टेटमेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं गजनफर अली साहब? मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। सजा से ही मुल्क में अमन आ सकता है। हमारे मुल्क में देखिए क्या हो रहा है, क्यों लोगों को क्यों करप्शन हो रही है, इसलिए कि लोगों को सजाएं नहीं मिली। नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ लंदन में, वहाँ वो झूठ बोल के पाकिस्तान से गया, धोखा दे के गया। इसी तरह एक शख्स ने अयान अली को पकड़ा था, एक इंस्पेक्टर ने, उसको कत्ल कर दिया गया, किसी को सजा नहीं मिली। अभी इतने सारे केसेस चल रहे हैं यहाँ पर, उनको सजा नहीं मिली। वो एक ईडन का बंदा था, डॉक्टर अमजद, पैसे खा गया, अब तो उसका इंतकाल भी हो गया। ऐसे बेशुमार केसेस हैं जो कि जाहिर नहीं पहुंच पाते अंजाम को, लोग पहले रिहा हो जाते हैं या कोई और मामला। तो बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत शुक्रिया आपका गजन। और जाहिर आगे आने वाली जो सूरत हाल होगी, खासतौर पर पंजशेर को देखते हुए, वो अफगानिस्तान की जाहिर अलार्मिंग भी हो सकती है, ख़तरनाक भी हो सकती है। अब दुआ यही कि अफगानिस्तान में अमन हो ताकि खत्ते में अमन हो, और खत्ते में अमन होना बहुत ज़रूरी है। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।